حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب یہ بدایوں کے شہر میں پیدا ہوئے، جہاں حضرت مولانا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، دیگر اکابرین کا مدفن ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد محترم کا نام محمد مزاج علی، ان کے دادا کا نام حسن علی، ان کے پردادا کا نام خیر اللہ ہے۔ آبائی وطن امروہہ مراد آباد کے رہنے والے، آبائی پیشہ ان کا شاہی لشکر میں بلند مناصب پر فائز تھے۔ والد محترم کافی اپنی مصروفیت کی بنا پر حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے بچپنے میں علم پر توجہ نہ دے سکے، لیکن ان کی والدہ نے کافی ان پر توجہ، ان کے بڑے بھائی پر توجہ، ان کی فکر رہی کہ کم از کم کسی بھی اعتبار سے میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، حافظ قرآن بن جائے۔ بہت کم عمری میں حفظ قرآن مکمل ہوا۔ اس کے بعد ابتدائی عربی درجات کی تعلیم کا سبب اور محرک یوں بنا کہ ان کے استاد محترم نے یہ کہا کہ اس حفظ کا کوئی فائدہ نہیں جب تک حافظ اس کے معانی سے واقف نہ ہو، جب تک حافظ قرآن پاک کے معانی سے واقف نہ ہو تب تک اس حفظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ معانی کا سمجھنا عربی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ استاد محترم کا یہ جملہ داعیہ بنا، محرک بنا ابتدائی درسی نظامی میں لگنے کا۔ شاہجہاں پور مدرسہ عین العلم کے اندر ابتدائی درجات کی تعلیم ہوئی، پھر اپنے اساتذہ کے مشورے کے ساتھ میرٹھ کے اندر اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ ہوا۔ عجیب و غریب واقعہ ہے دارالعلوم دیوبند کے سفر کا۔ دو سانحہ پیش آ گئے، دیکھیے کیسی قربانیاں دینا پڑتا ہے تب جا کر علم آتا ہے۔ دیوبند کا سفر قریب تھا، ان کے بھائی کا نکاح آ چکا تھا، بھائی کا نکاح بریلی کے اندر طے ہو گیا۔ سارے گھر کے اقربا، گھر والے اسٹیشن بریلی پہنچ بھی گئے۔ وہاں حضرت نے دیکھا اپنے اس جوانی میں، اپنے اس طلب علم کے زمانے میں دیکھا کہ ایک ٹرین آئی ہوئی ہے دیوبند کی۔ چھپکے سے والدہ کا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے ہٹ کر ٹرین کے ڈبے کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ ٹرین کی آواز لگی اور وہ ٹرین نکل گئی۔ والدہ کو معلوم ہوا، والدہ محترمہ آواز لگانے لگے، او میرے بچے کم از کم ایک مرتبہ اپنا چہرہ تو دکھا دے، ایک مرتبہ چہرہ تو دکھا دے۔ شادی کو قربان کیا، سگے بھائی کے شادی کو قربان کیا، علم دین کا چسکا۔ اور ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ والدہ محترمہ کے وفات کا خط آیا اور انہیں اطلاع پہنچی کہ والدہ کا سانحہ ہو چکا ہے۔ کیا چیخ نکلی ہوگی اس وقت۔ حضرت اکثر فرمایا بھی کرتے تھے کہ مجھے والدہ محترمہ کی وہ بریلی کے اسٹیشن پر وہ چیخ آج بھی سنائی دیتی ہے، میرے دل پر چوٹ پڑتی ہے کہ بیٹا ایک مرتبہ چہرہ دکھا دینا۔ ان قربانیوں کے ساتھ طلب علم دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد، فراغت کے بعد سب سے پہلے حضرت افضل المدارس کے اندر تدریسی خدمات انجام دیے، پھر اس کے بعد انہی کے استاد کی سفارش پر دارالعلوم دیوبند میں 25 روپے مشاہدہ معاوضہ تنخواہ پر انہیں ان کی تقرری ہوئی۔ ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ وہ بیک وقت علیا کی منتہی طلبہ کو اور مبتدی طلبہ کو کتابیں دیوان متنبی، حماسہ، بیضاوی، ہدایہ آخرین، ابو داؤد کے علاوہ اور مبتدی طلبہ کو اس کے علاوہ بہت سی کتابیں، میزان ابن عقیل، ملا جامی، نفحۃ العرب، مفید الطالبین، ملتقى الابحر، یہ ساری کتابیں ایک زمانے میں ایک ساتھ
وقت کی قدردانی اور وقت کی پابندی کا ان کا یہ حال تھا کہ وقت گھنٹہ شروع ہونے سے پہلے ہی تدریسی زمانے میں 10 منٹ پہلے اپنے کمرے کو بند کر کے باہر نکل جاتے تھے، درسگاہ کے ارد گرد باہر چکر لگاتے تھے، پھرتے تھے، گھنٹے کے انتظاری میں رہتے تھے، جو ہی گھنٹہ لگ جائے فوراً سے میں درسگاہ میں داخل ہو جاؤں۔ گھنٹے لگتے تھے 3 4 5 6 10، ابھی گھنٹہ لگتا ہی تھا فوراً سے درسگاہ میں داخل ہوتے تھے اور عبارت خوانی شروع ہو جاتی تھی فوراً سے۔ ابھی گھنٹے مکمل بھی نہیں ہوتے تھے، عبارت خوانی بھی تقریباً مکمل ہو جاتی تھی۔ گھنٹے مکمل ہوتے تھے، حضرت کی تقریر شروع ہو جاتی تھی۔ ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر 6 گھنٹے تک مسلسل درس دیا کرتے تھے۔ طلباء کا ایسا شوق، ذوق، تعلق، حقیقی محبت، حقیقی لگاؤ، دل کا فیضان، دل کا لگاؤ۔ معالجین نے، ڈاکٹروں نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ اس بڑی عمر کے اندر اتنے گھنٹے مسلسل سبق نہ پڑھائیں۔ وہ وہی جملہ کہتے تھے جو ان کے استاد محترم کہا کرتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، میری شفا تو اسی کے اندر ہے۔ وہ دوائیں جو آپ تجویز کرتے ہیں وہ میرے لیے شفا نہیں ہے۔ اگر آپ راحت، میری راحت آپ کے لیے مطلوب ہے، آپ کو مطلوب ہے، تو میری راحت تو اسی کے اندر ہے، میری راحت تو کتب بینی کے اندر ہی ہے۔ عصر کے بعد اہلیہ کا انتقال ہوا تو عصر کے بعد تدفین سے فارغ ہوئے، مغرب کے بعد آ کر درس میں ایسے بیٹھے کہ ان کے لب و لہجے کے اندر انداز بیان، انداز تقریر اور سبق کے سمجھانے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، اور لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ علامہ انصر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حیرت میں پڑ جاتا تھا، ابھی اہلیہ کی وفات ہوئی، عصر کے بعد تدفین ہوئی، اپنے ہاتھوں سے تدفین کر کے آ رہے ہیں، مغرب کے بعد ایسے آب و تاب کے ساتھ سبق پڑھا رہے ہیں۔ 1330 کوئی لمبے زمانے کے دور کے واقعات میں آپ کے سامنے نہیں، 100 سال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے جن کی وفات ہوئی 1372 کے بعد۔ 1330 میں دارالعلوم دیوبند کی تدریسی منصب تدریس میں بیٹھ گئے، 9 سال تک تدریس۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد میں بلاوا آیا، مولانا حافظ احمد صاحب کے ساتھ وہ آئے، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، وہاں پر دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس، صدر مفتی دارالافتاء کے اندر اس منصب کی تکمیل کے لیے انہیں منتخب کیا گیا، اور پھر انہیں وہاں پر بلایا گیا۔ تقریباً مسلسل یہ پورا دارالعلوم دیوبند کا تدریسی زمانہ، درمیان میں 1 سال کے وقفے کے علاوہ 41 سال تک مسلسل رہا، 41 سال تک۔ حضرت اپنی تدریس کے اندر ایسی باریک باریک تشریحات کیا کرتے تھے کہ درس نظامی کی وہ کتابیں جن کی عبارتیں مغلق ہیں، مبہم ہیں، دقیق ہیں، گہرے مضامین کو مطلوب ہے، ان مضامین کی ایسی مختصر انداز میں تشریح کیا کرتے تھے۔ ان کے تشریحات اور ان کے حاشیے بہت ہی زیادہ مقبول، بعد والوں نے انہی حاشیوں سے کام چلایا۔ حاشیہ نور العزا، حاشیہ حماسہ، حاشیہ کنز الدقائق، حاشیہ متنبی، حاشیہ شرح نقایہ اور نفحۃ العرب، بہت بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی۔ 5000 سے زائد ان کے شاگرد ہیں، اور مشہور معروف شاگردوں میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت کا تواضع، حضرت کی انکساری، حضرت کا سلام میں پہل کرنا، ایسا عز لوگ ترستے تھے، طلباء ترستے تھے کہ آج تو ہم استاد محترم کو ہم سلام کریں گے، ان کو سلام کا موقع نہیں دیں گے، بہت دور سے پہلے ہی سے سلام میں پہل کرتے ہو، السلام علیکم۔ کسی کو سلام میں پہل کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا تھا۔ راستہ چلتے چلتے کوئی چیز بے ڈھنگی نظر آئے اسے درست کرتے ہوئے چلے جاتے، شہرت سے بہت دوری اختیار کرتے، بڑے بڑے مجموعوں میں لوگ انہیں تلاش کرنے آتے، وہ موجود نہ ہوتے،
خلوت نشینی کا مزاج تھا، کسی سے بغض اور عناد دشمنی بالکل نہیں، دل کو صاف رکھا کرتے، دل کو صاف اسی وقت معاف کر دیا کرتے تھے، کبھی کسی سے شکایت نہیں۔ استغنائیت اور توکل کا ایسا حال تھا کہ بڑے بڑے یونیورسٹیز سے، بڑے بڑے اداروں سے ان کو بہت اونچے اونچے معیارات اور پیمانوں اور مشاہروں پر انہیں بلایا جاتا، لیکن وہ بالکل یا طور پر انکار کرتے تھے، ہر ہدیے کو قبول نہ کرتے، ہر امداد کو قبول نہ کرتے۔ سنجیدگی ہوتی۔ حضرت کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے جنہیں خلافت حاصل تھی، جن کا لقب شیخ الادب تھا، کافی ماہر استاد تھے۔ یہ سارے واقعات ہم سنتے ہیں، عبرت آموز پہلو۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں۔ ہماری ہمتیں بہت کمزور ہیں، ہم دل میں ارادہ تو کرتے ہیں کہ میں بھی مجدد بنوں گا، لیکن تجدیدی کارناموں کے لیے جن بزرگان دین نے، جن مجددین نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں ہم دینا نہیں چاہتے۔ ہم تو اپنے ایک خواہش کی بنا پر، پڑھنا دل نہیں بول رہا ہم گھر جانے کے لیے تیار ہیں، پڑھنا دل نہیں بول رہا ہم کتاب کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ استاد سامنے ہیں، کتابیں موجود ہیں، رات کی نیند مکمل ہو چکی ہے، درسگاہ کے اندر پھر بھی نیند آتی ہے۔ ذوق، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا عزم کرے، اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ ہم بھی ان اکابر کی زندگیوں کو سننے کے بعد ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو جو قابل تقلید ہے اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔